السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ایک تنہا بیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تنہا بیل کسی گاؤں میں ایک چھوٹے سے باڑے میں رہتا تھا۔ باڑے میں گھاس زیادہ نہیں اگتی تھی۔ باڑے کے گرد باڑ بہت پرانی اور گرنے کے قریب ہو چکی تھی۔ ہر روز بیل اپنے باڑے کے پار دیکھتا اور خواہش کرتا کہ کاش وہ کھل کر چراگاہ میں چل پھر سکتا اور تازہ گھاس چر سکتا۔ پھر وہ باڑ کو برا بھلا کہتا اور سوچتا کہ اگر باڑ نہ ہوتی تو اپنی مرضی سے ہر کام میں آزاد ہوتا۔ وہ خیال کرتا کہ اس میں صلاحیت اور استعداد ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اصل مسئلہ باڑ نہیں، بیل کا وجود مضبوط تھا جبکہ باڑ خستہ حال ہو چکی تھی۔ وہ اس کے کسی حصے کو توڑ کر باہر نکل سکتا تھا اور تنگ جگہ سے خود کو آزاد کرا سکتا تھا۔ جب وہ نوجوانی میں قدم رکھ رہا تھا تو اتنا طاقتور نہیں تھا۔ اس وقت باڑ نئی اور مضبوط تھی۔ کئی سال پہلے اس نے اسے توڑنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ تب سے وہ خود سے کہتا کہ کاش کہ باڑ نہ ہوتی تو زندگی بہت آسان ہوتی۔ اب وہ ایک بار اور بار بار توڑنے کی کوشش کرتا تو اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتا۔ اس نے کوشش نہیں کی اور تنہائی میں ہی مر گیا۔ وہ اپنے محدود خیال کے باعث اپنی خواہش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ وہم اس نے اپنی اوائل عمر میں ہی ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ اب وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہماری صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہم اپنے ذہن میں اس قسم کے مفروضے گھڑ لیتے ہیں۔ تم کبھی خود کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم نے جوانی میں کوشش کی اور کامیاب نہ ہو سکے، اب کیسے ہو سکتے ہو؟ ناکام لوگوں کی لمبی لائن میں تم بھی ایک ہو۔ یہ رکاوٹ کا قصور ہے جس کے باعث تم کامیاب نہیں ہوئے۔ زندگی میں بس مایوسیوں اور ناکامیوں کے سوا کچھ نہیں۔ تمہارے پاس ناکامی کے تمام جواز موجود ہیں، سو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاید یہ وقت ہے کہ آپ باڑ کے ساتھ ایک بار پھر زور آزمائی کریں۔ شاید یہ وقت ہے کہ آپ ماضی سے پیچھا چھڑا لیں۔ شاید یہ وقت ہے کہ آپ اپنی استعداد کو استعمال کریں، بجائے اس کے کہ باقی ماندہ زندگی روتے رہیں اور حالات کا ماتم کرتے رہیں، جس کے باعث انسان کو زمین پر شرف و امتیاز حاصل ہے۔ چرند پرند اور دیگر حیوانات کو نہ وہ علم حاصل ہے اور نہ اس علم کو اخذ کرنے کی ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جس علم کو اخذ کرنے کی صلاحیت انسان میں ودیت ہے، اسی صلاحیت کی بدولت انسان نے مادی اعتبار سے بڑی ترقی کی ہے۔ یہ ہوائی جہاز، ریل اور آمد و رفت کے مختلف ذرائع اس نے فراہم کیے۔ فن تعمیرات اور اداب و ثقافت کے میدان میں بھی اس نے اپنی غیر معمولی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ سائنس کے میدان میں بھی اپنے تجربات و تحقیقات کے ذریعے اس نے برق اور ایٹمی توانائی کا پتہ لگایا۔ فکر و نظر کے میدان میں بھی اس نے کارنامے ایسے ہیں جو کسی کرشمے سے کم نہیں۔ انسان بے نسبت چرند و پرند اور دیگر حیوانات آج بھی زندگی کی اسی سطح پر برقرار ہیں جس سطح پر کروڑوں سال پہلے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ دہلی میں ایجوکیشن کانفرنس ہو رہی تھی اور ڈپٹی نذیر احمد تقریر کر رہے تھے۔ اتنے میں لارڈ کنچر بھی آ گئے۔ مولوی صاحب چند منٹ تقریر کر کے بیٹھ گئے
تھوڑی دیر بعد لارڈ کنچر رخصت ہوئے تو مولوی صاحب پھر تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور اس آیت کے ساتھ تقریر شروع کی، جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا ہے۔ لارڈ کنچر عربی جانتے تھے، سمجھ گئے کہ بڈھے نے کیا خوب چوٹ کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔